ایک آدھ نکتہ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے، اسلوب دعا جو ہے، دعا مانگنے کا ڈھنگ، دعا کرنے کا ڈھنگ، عمومی جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں چونکہ واسطہ کم پڑتا ہے دعاؤں کے ساتھ، اور اگر پڑھتا بھی ہے تو اس طرح کا ربط ہوتا ہے دعاؤں سے کہ اس کے متن کو پڑھا جاتا ہے، عربی متن کو، لیکن سمجھ نہیں پاتے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اہل بیت کے گھرانے سے، معصومین سے جو منقول دعائیں ہیں، وہ خود ایک بہت بڑا سمجھیں ایک مکتب ہے دعاؤں کا، اور ان دعاؤں کے اندر معصومین نے بہت سارے اسباق، بہت سارے درس ہیں کہ جو ہمیں دعا کے ذریعے سکھائے ہیں۔ توحید کے معاملے میں یقین کریں کہ جب تک اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے دعاؤں کو، تب تک ہم سمجھ نہیں پاتے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان دعاؤں سے مربوط بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی توحید کی سطح دیکھتے ہیں، جب ہم ان کی فکری اور معرفت کی سطح دیکھیں تو وہ نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ان دعاؤں کے مطالب کی طرف توجہ کم ہونا، یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ ہم لوگ مسجد کوفہ میں تھے اسی سال میں، تو وہاں پہ مسجد کوفہ میں اس کے اعمال کافی طویل ہیں، نمازیں ہیں، اور ساتھ میں ہر نماز کے ساتھ ایک دعا بھی ہے۔ میں نے وہاں پر وہ جو دعائیں ہیں، 7 نمازوں کے علاوہ جو دعائیں ساتھ ساتھ پڑھی جاتی ہیں، وہ دعائیں وہاں پر میں نے اردو زبان میں ترجمہ اس کا پڑھا۔ تو جتنے افراد ہمارے ساتھ تھے، وہ جب ہم فارغ ہوئے اعمال سے، تو بعض لوگوں نے اپنے جو تاثرات مجھے بیان کیے، اس میں سے بعض نے بہت واقعی لرزا دینے والی باتیں تھی۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ نواز بھائی، یعنی جتنا ان دعاؤں میں آپ نے جو پڑھا ہے، تو جتنی توحید اس میں بیان ہوئی ہے، ہماری زندگی میں تو اتنی توحید ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بارے میں جو باتیں ان دعاؤں میں بیان ہو رہی تھیں، اور وہ تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں، خدا کے بارے میں ایسی باتیں۔ تو اور وہ خود، حالانکہ مجھے پتہ بھی تھا، اور انہوں نے بتایا بھی کہ وہ اس سے پہلے کئی دفعہ آ چکے تھے اس میں، ان مقدس مقامات پہ، اور خود مسجد کوفہ کے اعمال بھی اس سے پہلے کر چکے تھے کئی دفعہ، لیکن وہی بات تھی کہ توجہ نہیں کر پائے کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو اسی لیے میرا بھی یہی مقصد ہے، آپ سب دوستوں کے ساتھ، آپ تمام بزرگان کے ساتھ، خواہران و برادران کے ساتھ، کہ ہم ایک دفعہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوں کہ دعاؤں کے اندر جو مطالب بیان ہوتے ہیں، ہم ان مطالب سے ایک اچھا استفادہ کر سکیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، معصوم کا جو خود معصوم کی زبان سے جو کلمہ ادا ہوتا ہے، جو امام کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے، وہ ایک بہترین مکتب ہے، ایک بہترین درس ہے، اور اس کے اثرات اپنی جگہ بہت خوبصورت اور بہت گہرے ہیں۔